لاکھ جمع ہوا، بجائے مسکرانے کے ایک گلاس پانی پیا، پھر جا کر کے اس میں بیٹھ گئے وڈرال والے میں. اب کوئی صاحب چیک دے رہا ہے 20 لاکھ کا، کوئی 50 لاکھ کا، کوئی 2 گھنٹے میں 2 کروڑ بانٹ ڈالا، اس میں تو کوئی چہرے کو وہ نہیں. اب جب لنچ کا ٹائم ہوا 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، ارے حضور خیریت. ہم نے کہا پہلے آپ بتائیے آپ کس ٹائپ کے آدمی ہیں؟ جتنے کھڑے بالکل. کہنے کیوں؟ ہم نے کہا میں صبح 10 بجے سے دیکھ رہا ہوں، 1 کروڑ روپیہ آپ کے پاس آیا، آپ مسکرائے تک نہیں، اور 2 کروڑ روپیہ بانٹ ڈالا آپ نے، چہرے پہ شکن تک نہیں. کس ٹائپ کے آدمی ہے بھائی آپ؟ تو جواب کیا ہوگا؟ یہ مودی صاحب کو میرے باپ کا ہے کہ ملنے کی خوشی ہوگی اور جانے کا غم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جن کے یہاں اب سمجھے آپ ایک جملہ ہے کربلا میں امام حسین کے متعلق سلام اللہ علیہ ہماری جانب قربان ہو جائیں. روایت کہتے کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ چمکتا جاتا. یہ اطمینان کیوں بڑھتا تھا؟ بولیے. تصور حسین اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے، حسین عباس کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے، حسین قاسم کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے. جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے حسین کا اطمینان بڑھتا تھا. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ نہ ملنے کی، اور آپ یہ تو ایمان کی بات ہے نا، یہ ایمان کی بات ہے. آپ عوام میں آ جائیے، علماء میں آ جائیے جن کو واقعی احساس ہے کہ ہم خدا. اسی لیے تو پڑھوایا جاتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. کی میننگ کیا ہے؟ وہی ہم مالک نہیں، ہم سب خدا کے. ہمیں جب ہم خود ہی اپنے نہیں ہیں تو ہمارا مال کیا ہوگا، ہماری اولاد کیا ہوگی، ہماری جائیداد کیا ہوگا؟ نہ ملنے کی خوشی میں جا دے گا. ایسا فرزند مشکل سے ہوتا ہے جو مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ بڑے بیٹے ان کے آقا سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گئے، خود ہی کسی کی بیماری کی خبر ملی تو چلے گئے دیکھنے. وہاں حالات والات دیکھنے کے بعد ان کے منشی کے ساتھ میں تھے خزانچی، تو اشارہ نے کیا کچھ، مطلب آگے دن کیا کل کچھ لفافہ پہنچا دینا. دوسرے دن ان کے جوان بیٹے تفسیر لکھی بھائی، آج ہوتے تو کہتے ہیں کہ مر جاؤ، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گئے، کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا اس لیے شہید کر لیں. ایک ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. کیسے کہا جائے بھائی ڈائریکٹ اچانک کہ آپ کا جوان بیٹا مر گیا؟ تو کچھ دیر تک سنتے رہے تو صحیح آدمی اشارہ سمجھ گئے گا. کہنے لگی بھائی کیا ہے معاملہ؟ صاحب بولو کیا مصطفیٰ مر گئے؟ تب لوگوں نے کہا کہ ہاں. تب تک نظر پڑ گئی کہ وہی خزانچی کے اوپر منشی جی جن سے کہا تھا کہ کل جا کے فلاں سے مل لینا. تم یہاں کیسے؟ تم کو تو وہاں جانے کو کہا تھا ہم نے. ابھی جوان بیٹے کی خبر آئی ہے. کل حضور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو کہتے جو میں کہا مصطفیٰ کی موت اس بیمار کا مرض نہیں ٹھیک کرے گی. اچھا اب یہ کہاں سے جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ وہیں سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پورے کو، اسی لیے مرحوم سید باقر الصدر نے کہا تھا ڈوبو فی الامام الخمینی کما ہوا دادا فی الاسلام. ڈوب جاؤ تم لوگ امام خمینی میں جیسے وہ سب ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں. اللہ جب انسان خدا میں ڈوب جاتا ہے، جب انسان اللہ میں سم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں رہ جاتا. چے مال، چے اولاد، چے دولت، چے پیسہ، چے روپیہ، اللہ اکبر. حالانکہ میں نے شروع کیا تھا یہ شکریہ جاتے جاتے جاتا وہاں کہ اب وہ خدا جو اپنے شکریہ کی بات کرتا، چلیے ایک لفظ کہتے ہیں پھر واپس آ جائے، وہ خدا جو اپنے شکریہ کی بات کرتا ہے اس نے کبھی اپنے بات تنہا نہیں کی ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ والدین کو رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ
ہوگا اللہ تعبدوا الا اياه، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، بلا فصل فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وہی خدا جو شکریہ کے لیے کہہ رہا ہے وہی یہ بھی کہہ رہا ہے اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو. بلا فصل کیا فرماتا ہے؟ وَلِوَالِدَيْنِ، میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اس کا کیا اور شکریہ کی میننگ کیا نکلی؟ بولے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم امانت دار ہیں، مالک نہیں ہے، ہے نا. ویسے ہی جب والدین کی بات آئے گی تو کماؤ تم، محنت کرو تم. شکریہ یہ ہے کہ جو ساری آمدنی تمہاری ہے، کماتے ہم ہیں، مالک ابا ہیں، مالک اماں ہے. جب تک یہ تصور نہیں ہوگا شکر گزار اولاد کے لیے صلوات. اور والدین تو یہ جنرلی بات ہے، خاص کر کے اس میں ماں اللہ ماں کا مرتبہ عجیب. ایک روایت سنا بس، ایک ماں، کوئی مقابلہ اس کا نہیں ہے، کوئی مقابلہ اس کا نہیں ہے. من لا يحضره الفقيه میں یہ روایت ارشاد ہوا ان كنت في صلاة التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہا ہو، اتفاق سے جو ہے وہ جو کتاب ساتھ میں اس میں بھی ابھی نظر پڑی، ان كنت في صلاة التطوع، اگر مستحبی نماز پڑھ رہے، فإن دعاك والدك فلا تقطعها، اگر ابا پکارے تب تو مت توڑو، نماز پوری کرو. لیکن ماں کی حیثیت یہ ہے وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، لیکن اگر ماں پکارتے نماز شب پڑھ رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پیچھے سے آواز آئی اقیم، دین کہتا ہے توڑ دو جی. یہ ماں کا مرتبہ ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے لوح محفوظ پہ اتاری معلوم ہے کیا بیٹا؟ لوح محفوظ میں سب لکھ دیا نا اللہ نے. سب سے پہلی چیز جو لکھی ہے لوح محفوظ پر خدا نے، پتہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا انا انی انا اللہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. نہیں ہے کوئی خدا سوائے میرے، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو 2 لاکھ کا تبرک بانٹ دو مجلس میں، اور اماں کی دوا کی پرواہ نہیں ہے. امام حسین ایسا عزادار نہیں چاہیں گے، امام حسین ایسا اشرا نہیں چاہیں گے. وہ الگ سے بحث ہے کہ لیلا کربلا میں تھی نہیں تھی، لیکن جو بات مشہور ہے اس مشہور کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. گئے میدان میں حضرت علی اکبر، سنا ہے مسائل؟ جناب ام لیلا نے ماں نے نگاہیں گاڑ دی امام حسین. کیوں؟ کہ باپ کچھ میرے بچے کو ہوگا تو چہرہ بدلے گا. چہرہ بدلا، لیلا تڑپی. خیر تو ہے، امام نے کیا فرمایا؟ بڑا زبردست پہلوان ہے، دعا کرو. ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. مصائب بے شک رونے کی چیز ہے، مصائب بے شک کے ریا ہونا چاہیے، لیکن کیا مصائب صرف رونے کے لیے؟ اس پر ہم کو غور نہیں کرنا چاہیے. لیلا جاؤ دعا کرو. ہم نے پڑھ دیا، عوام نے گریا کر لیا، لیکن یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ امام حسین امام ہے؟ تفضل بھائی، امام کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا.
امام کی دعا اللہ رکھ کر، اگر امام حسین علیہ السلام کو یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ اس پہلوان پر قابو پالے، جیت جائے اور واپس آ جائے، ایک بار میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، اگر یہ خواہش ہے خود ہاتھ اٹھا دیتے، خدا میرے بچے کو پلٹا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انصاف سے بتائیے، اللہ نہ سنتا ہے؟ بے شک سنتا ہے نا؟ امام حسین نے خود نہیں دعا کی، یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ رونے کے لیے ہے، اپنے کو ہٹا لیا کہ عوام روئیں گی، یہ سمجھانے کے لیے کہ کل کو جب ذکر اہل بیت ہوگا، مصائب کربلا ہوں گے، نوجوان مجلسوں میں آئیں گے تو ان کو یہ درس ملے اس واقعے سے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی حیثیت کیا ہے۔ جہاں حسین امام ہوتے ہوئے جب دعا کی بات آتی ہے، حسین نے اپنے کو پیچھے کیا ہے، ماں کو آگے کیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان ہم پر ماتم کرنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ماں کی حیثیت کیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ الا من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ ثم ماں، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ تیسری بار پوچھتا ہے ثم ماں، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار اس نے پوچھا ثم ماں، اور؟ فرمایا اباک۔ ایک جگہ خود فرماتے ہیں نہج الفصاحہ کتاب ہے پیغمبر کے کلام کا مجموعہ، اس میں یہ روایت ہے، حضرت نے فرمایا امک ہے، امک ہے، ثم امک، ثم اباک، ثم الاقرب فالاقرب۔ ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو، رشتہ داروں میں جو جتنا قریب ہو اس کا خیال کرو، مگر ابتدا میں 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، پیغمبر نے فرمایا ماں کا خیال کرو۔ ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اماں مر گئی ہے۔ پیغمبر نے کہا جا کے باپ کی خدمت کرو۔ چلا گیا، اس کے جانے کے بعد روایت کہتی ہے حضرت نے کہا کہ کاش اس کی ماں زندہ ہے۔ ایک اور روایت میں ایسے ہی آیا کہتے ہیں رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، کیا کروں؟ تو جا کے ماں کی خدمت کر۔ کہا اماں مر گئی۔ فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ کہنے لگا ابا بھی مر گئے، اب کیا ہے؟ سنیں گے؟ پیغمبر نے کہا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا، یہ میں نے نہیں پڑھا ہے، اور تقی حدیث آت اللہ بیان فرماتے تھے کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، جبریل آ گئے، کہے موسیٰ اب ذرا قدم سنبھال کے رکھیے گا، میں نبی ہوں، اللہ کی رحمتوں کے ذریعے سایہ ہوں، یہ اسپیشل آرڈر کا کیا مطلب ہے آج کل؟ جبریل نے کہا موسیٰ آپ کو ماں نہیں رہی جو تمہارے لیے دو سمجھے؟ موسیٰ کہنے لگے خدا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو چلے جاؤ، پیشے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کتنا صاف ہے، جاؤ فلاں جگہ ایک قصاب ہے اس سے مل لو۔ گئے اس قصائی کی دکان پر، سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مہمان چاہیے؟ مہمان حبیب خدا ہے، سن گئے ہو بیٹا؟ دکان بند تھی، گھر لے کے آیا، اوپر جیسی ہے ٹنگی ہوئی، ہم لوگ کے دیہاتوں اس کو سیکار بولتے ہیں، کیا آپ کے آنے والے، اس کو اتارا، اس میں دیکھا صاحب بڑھیا تھا، اس کا ہاتھ منہ دھلایا، لٹایا،
کھلایا، ماں کو توڑ توڑ کر، پھر ہاتھ منہ دھلا کر کے اس میں رکھ کے پھر ڈال دیا۔ موسیٰ دیکھ رہے تھے، کہ کیا ہے یہ بڑھیا، کون اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے کے ساتھ یہ میری ماں ہے، ہاتھ پیر سی چلانے سے معذور ہے، اور میں اتنا پیسے والا نہیں ہوں کہ اماں کے لیے نوکر رکھ سکوں، خادمہ رکھ سکوں۔ بازار جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، دکان کھولا، نہیں آئے گا تو کھائیں گے کیا، اماں نے کیا خدمت کریں؟ اور یہ چلنے پھرنے سے معذور، زمین میں چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کوئی جانور کی اذیت پہنچا دے، تو اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، جانے لگتا ہوں، اوپر ٹانگ دیتا ہوں، کوئی جانور وانور اذیت نہ پہنچائے۔ موسیٰ نے کہا تو ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جب تم کھلا پلا چکے، ہاتھ منہ دھلا دیا تم نے، تو تمہاری اماں کا ہونٹ ہل رہا، ہم تو نہیں سن پائے کیا کہہ رہی، تم سمجھتے ہو کیا بولتے؟ کہ وہ روز کی بات ہے، مجھ کو پتا ہے وہ کیا کہتی ہے۔ اور کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا میری اماں مجھ کو روز دعا دیتی ہے، جا بیٹا جس طرح تو میری خدمت کر رہا، اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ موسیٰ نے کہا مبارک ہو، تو کیا مطلب کا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی؟ اور تم کو کیسے پتا؟ کہ میں موسیٰ، خدا نے مجھ کو بھیجا ہے، میں نے پوچھا تھا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، تو اللہ نے تیرا نام، بس اللہ اللہ، دو جملے مسائل کے اور ختم دعا۔ ماں کا عجیب ہوا ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کربلا کی مائیں اور ہیں، واقع ہے، ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا کہ جناب ابراہیم اسماعیل، ماں دیکھے گا اسماعیل کو لے کے گئے نا مینا میں ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان گھر آ گیا، اسماعیل کی ماں کو سمجھانے کے لیے گئے، تو ابراہیم لے گئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، تو بہکاوے میں تو نہیں آئی، ڈانٹ کے بھگا دیا، اور وہاں بھی یہ ہوا کہ چھری چلائی تو دمبا آ گیا، تو جو چھری چلائی تھی وہ ہلکا سا پتہ نہیں رسی کا نشان تھا کہ چھری کا نشان کا ہی کرے گا، چھری کا چل گیا واپس، تو دماغ میں تو گھس چکا ہے نا، ہم کہہ کے تو گیا، کہنے لگے اے ابراہیم کہاں گئے تھے؟ کب قربانی دینے کے لیے، تب کہنے دمبا آ گیا تو بچ گیا تمہارا بیٹے، تو اگر دمبا نہ آتا تو کام ذبح کر دیتے۔ تب تک نظر پڑ گئی اماں کی یہاں، کہنے ابراہیم یہ کیا ہے؟ کہ وہی چھری چلا رہے تھے، اسی کا نشان ہے، کہ یعنی اگر دمبا نہ آتا تو چل جاتی چھری، کہاں چل جاتی، خالی تو تاریخ کہتی ہے کہ ماں کو بخار آ گیا، اسی تصور میں اگر چھری چل جاتی تو، چھری چل جاتی تو 3 دن بخار مبتلا رہی، اور تیسرے دن انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس ماں کے کلیجے سے پوچھئے جس کے سامنے اس کے بیٹے تڑپ رہے، اور میں آپ سمجھ رہے ہوں گے میں لیلا کی بات کرنے جا رہا ہوں، لیلا تو علی کی بہو ہے، باہر والوں کی بات کیجیے، باہر والوں کون ہے؟ مسلم ابن اوسجا، کوفے کے رہنے والے، رات ذرا سا ذکر آیا، میدان میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جیسے ہی خبر آئی امام حسین حبیب کے ساتھ پہنچے، ابھی رمق جان باقی ہے، حبیب نے کہا کہ مسلم جہاں جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اگر پتا ہوتا ہے کہ کچھ دیر زندہ رہوں میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرتے جاؤ، لیکن کیا کہوں، جہاں تم جا رہے ہو میں بھی آ رہا ہوں۔ اتنے میں اچھا کربلا میں مسلم کی بیوی بچے تھے نا، کہہ سکتے تھے نا کہ جب تک حبیب زندہ رہنا ذرا دیکھنا، لیکن روایت کہتی بچوں کا کوئی ذکر نہیں، بمشکل تمام ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا اسی کا بہادا، بس ادھر مسلم شہید ہوئے، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچہ، اب میں کیا عمر بتاؤں، کہتے اتنا چھوٹا تھا کہ جب کمر میں تلوار لگی تھی وہ زمین پر نشان بنا دی جا رہی تھی، اتنا چھوٹا بچہ، 11-12 سال 13 سال جو بھی نہیں، روک لیا امام نے، بچے کو بولا بچہ آ گیا، یہ کون ہو تم؟ شاید بچہ سیدھے کہہ دیتا نا میں مسلم کا بیٹا ہوں،
تو امام کو اتنی اذیت نہ ہوتی، غور کے باپ کے لاشیں کو دے رہا کہتا مولا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ انصاف سے بتائیے امام کا دل کتنا مر گیا۔ فرماتے بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، چلا جا۔ سر اٹھایا امام کو دیکھتا کہتا کیا مولا میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم؟ بھائی پگڑی امائی نے تو باندھی ہے، بھائی کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، سجا کے میدان میں امائی نے تو بھیجا ہے۔ ادھر بیٹا بات کر رہا تھا، پشت خیمہ سے آواز آئی مولا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے، یہ میرا ہدیہ ہے نا، اس کو قبول کر لیجیے۔ یہ تو کم سے کم پرانے مسلمان ہیں، راستے مسلمان ہیں۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ کربلا عاشور کے دن ان کے اسلام کو 17واں دن تھا، بہت پرانے مسلمان نہیں۔ 17 دن میں امام حسین نے کیا کر دیا اس قافلے کے ساتھ؟ ماں بیٹا بہت تھی، واحد کی ماں قمر اور واحد کی زوجہ۔ عاشور کا دن آیا، میں تو دن چکا، عاشور کا دن آیا، ماں نے کہا بیٹا جاؤ جان قربان کرو۔ جیسے ہی جانے لگے بیوی نے روکا، کہاں؟ مرنے جا رہا۔ تم مرنے جا رہا ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہنے والا کچھ کہتا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے، وہ اور کچھ سمجھے۔ وہ نے کہیں خیمے دیکھ رہی، کہا کہ جو عالم بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ مطلب وہی کہنا یہ چاہتے ہیں بھائی تم علی کی بہوؤں سے بڑھ کے تھوڑی ہو۔ وہ کی بیوی نے کہا کہ تم بات ہی نہیں سمجھے، میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں۔ کب پھر کہ تم تو شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ میں نہیں جانے دوں گی جب تک حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کرتے ہو کہ بغیر مجھے لیے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ امام کے سامنے وعدہ ہوا، وہ میدان میں آ گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے۔ آئے اماں اب تو خوش ہو، ماں کی فطرت معلوم ہے، ایک ذرا سا کہیں سوئی چبھ جائے کتنا تڑپتی ہے۔ جہاں بچہ زخموں سے چور ہو، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جب وہ آئے ہوں گے تو ایک ایک زخم کو دیکھنا چاہیے، اچھا یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں بھی چوٹ لگی، یہ بھی زخم، ایک ایک جگہ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے اماں خوش ہو کر نہیں، کیوں؟ اور جب تک سر نہیں جدا ہو جائے گا وہ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے گر پڑے، ایک شخص نے سر جدا کیا، ماں کے پاس اب تو مر گیا نا بیٹا، اب تو پیار کر لو، چوم لو۔ روایت کہتے لیا شاباش میرے لال، حسین کے سامنے سرخرو کر دیا، یہ کہہ کر کے سر واپس پھینک دیا، جو دے دیا وہ واپس نہیں لیتے، نا انصافی 1 منٹ لگے گا۔ یہ مومنہ بھی کم نہیں تھی، واحد کی زوجہ، اس کا بھی 1 منٹ میں سن لیجیے ختم دعا۔ کہتے کربلا میں شہادت سے پہلے کی بات ہے، کربلا میں وحب کے بھی پاس کہتے بازو قلم ہو گئے تھے کہ اتنے میں وحب نے کیا دیکھا، یہی بیوی جو ابھی روک رہی تھی، وہ ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے یا حسین کرتی چلی آ رہی۔ وحب نے دیکھا ارے تم کیا آ گئی ہو؟ کہ مولا کی طرف سے دفاع کرنے آئی۔ وحب نے کہا میں آ رہا تھا، تم روک رہی تھی، اب کیا ہوا؟ کہ جس وقت میں نے تم کو روکا تھا مجھ کو اندازہ نہیں کہ میرا مولا اتنا تھا، میرا مولا اتنا اکیلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اپنے خیمے میں تھی، حسین کی آواز آئی، ارے کوئی میری نصرت کر کے وحب کے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں وحب نے دانتوں سے بیوی کی ردا دبائی کہ کھینچ کے واپس لے چلے، اتنا خون بہ چکا ہے کہ نہیں کر سکے، ہاں زبان کا اثر نہیں ہوا۔ کہتے جب نہیں لے سکے نا تو مرتبہ دانتوں سے ردا چھوڑ دی، رخ دیا خیمے کی طرف۔ کہتے آقا سب برداشت ہے مولا، ناموس کا نکلنا برداشت نہیں آقا، آ کے میری زوجہ کو سمجھا کے خیمے میں واپس کر دو۔ میں کہوں گا وحب اپنی بیوی کے لیے تم کو اتنی غیرت ہے، کاش تم
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون